ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اعتراض احناف پر کیا جاتا ہے، بہت بڑا۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تمہاری ایک اصول کی کتاب ہے، اصول سرخسی، نہ اصول کرخی ایک کتاب ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہو، ان کے مسئلے کے خلاف اگر کوئی حدیث آ جائے تو یا حدیث منسوخ ہوگی، یا حدیث مرجوح ہوگی، یا حدیث مؤول ہوگی۔ منسوخ کا معنی کہ یہ حدیث پہلے دور کی ہے اور اب اس پر عمل منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، یا یہ حدیث مؤول ہے۔ مؤول کا معنی کہ اس کا ظاہری معنی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہم نے کوئی اور لیا ہے تعویل کر کے، اور یا یہ حدیث مرجوح ہے۔ مرجوح کا معنی کہ بس اوقات ایک مسئلے پر دو حدیثیں ہوتی ہیں، ایک زیادہ قوی اسے راجح کہتے ہیں اور ایک کسی وجہ سے کمزور اسے مرجوح کہتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں تم عجیب بات ہے کہ جب امام تمہارے کا قول اور مسئلہ آ جائے اور حدیث کے مقابلے میں آ جائے تو تم امام کا قول نہیں چھوڑتے، کبھی حدیث کو منسوخ کہتے ہو، کبھی مؤول کہتے ہو، کبھی مرجوح کہتے ہو۔ بھئی سب سے بڑی بات ہے کہ حدیث کو لے لو اور امام کا قول چھوڑ دو۔ تم نے امام کا قول نہیں چھوڑا، حدیثوں کو تم نے ٹھکرانا الیاذ باللہ شروع کر دیا ہے۔ اس کا جواب اچھی طرح سمجھیں۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول، ان کا فتویٰ، ان کے مسئلے کے خلاف اگر ہمیں کوئی حدیث نظر آتی ہے جو بظاہر خلاف ہے، وہ خلاف نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے ایک ایسی حدیث موجود ہے جس پر امام ابو حنیفہ جس کی بنیاد پہ فتویٰ دے رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ حدیث ہے، یہ منسوخ ہے اور وہ ناسخ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس ناسخ حدیث نہیں ہے، لیکن امام صاحب کو پتا تھا کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، یا دو حدیثیں ہیں، ایک راجح ہے اور ایک مرجوح ہے۔ امام ابو حنیفہ نے راجح کے مطابق فتویٰ دیا ہے اور تمہیں مرجوح ملی ہے، جس راجح کے مطابق فتویٰ دیا وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ حضرت امام صاحب نے ایک حدیث پیش کی ہے، ایک مسئلہ، اس کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک وہ معنی جو ظاہری نہیں ہے، ظاہری معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی کو لیا، اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلائل موجود تھے۔ اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ امام ہم سے بڑے ہیں، علم میں بہت پختہ ہیں، دور صحابہ کے آدمی ہیں، تو ان کے فتوے کے خلاف جو حدیث آئی ہے ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا امام صاحب کے پاس حدیث ہو اور پھر اس کے مقابلے میں فتویٰ دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے امام صاحب کے فتوے کو لے کر حدیث کو نہیں چھوڑا، ہاں ایک دوسری حدیث کو لیا ہے جو راجح ہے، جو ناسخ ہے اور جو مؤول نہیں، یا اس حدیث کو لیا، اس حدیث میں تعویل کی، ظاہری معنی چھوڑا اور باطنی معنی لیا۔ میں نے یہ بات صرف اس لیے عرض کی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ آ جائے، اپنے اکابر کا جمہور کا کوئی قول آ جائے تو بہت جلد آپ نہ پھسلا کریں، نہ بدکا کریں، نہ اپنے اکابر کو چھوڑا کریں، ہاں البتہ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اور اگر نہ سمجھ آئے کسی سمجھانے والے سے سمجھ لیں، اور بہت جلد اپنا مزاج اپنے اکابر کے خلاف کبھی کھڑا نہ کریں۔ اس پر بہت ساری باتیں ایسے جو میں بطور مثال کے پیش کر دیتا ہوں۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ اس کو بطور ظرافت کہہ لیں، بطور خوش طبعی کہہ لیں، بطور علمی لطیفہ کے کہہ لیں۔ 1965 کی جنگ ہوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان۔ اب ادھر پاکستان کے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ جہاد ہے اور اس میں جو قتل ہوگا وہ شہید ہے، جو زخمی ہے زندہ بچ کر واپس ہے وہ غازی ہے، تو سن 65 کی جنگ کو جہاد قرار دیا۔ ادھر دارالعلوم دیوبند کے علماء تھے، انہوں نے 65 کی جنگ کو فساد قرار دیا، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے اور اسے رکنا چاہیے۔ اب ایک آدمی کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ یہاں کے علماء کہہ رہے ہیں جہاد ہے، دارالعلوم دیوبند کہہ رہا ہے فساد ہے، ان کی بات مانے یا ان کی؟ اب کوئی جذباتی ہوتا بندہ تو یا تو دارالعلوم دیوبند کی مخالفت کرتا، وہ بزدل ہیں، غیرت نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ڈر گئے ہیں، اور یا اپنے علماء کو تانا دیتا، علماء دیوبند کے خلاف ہیں، دیوبندی کہلاتے ہیں مگر دیوبند کے فتوے کو نہیں مانتے۔ اس نے خسر پسر کرنی تھی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سیاستدان بعد میں تھے، فقیہ اور مفتی پہلے تھے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں 65 کی جنگ جہاد ہے، دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ چل رہا ہے فساد ہے، تو ہم اس کو جہاد کہیں یا فساد کہیں؟
مفتی محمود فرمانے لگے ہماری جو پاکستان کی فوج ہے یہ کن کے خلاف لڑتی ہے؟ کہا جی ہندو فوج کے خلاف۔ فرمایا جب ایک مسلمان ہندو کفر فوج کے خلاف لڑے کہ اس مسلمان کے لڑنے کو کیا کہیں گے؟ کہا جی جہاد۔ کہا وہ جو ہندوستان کی فوج ہے وہ کن کے خلاف لڑتی ہے؟ کہا جی مسلمانوں کے خلاف۔ فرمایا جب کافر مسلمان سے لڑے اور جو مسلمان اس کافر ملک میں رہتا ہے وہ کافر کی لڑائی کو کیا کہے گا؟ کہا جی فساد۔ فرمایا ہم نے جہاد کہا ہے اپنی فوج کی لڑائی کو، دارالعلوم دیوبند والوں نے فوج کہا ہے فساد فرمایا اپنی فوج کی لڑائی کو، اس لیے ان کی بات بھی ٹھیک ہے ہماری بات بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھو الجھن ختم ہو گئی نا۔ اب اگر یہ بات کسی فقیہ اور مجتہد سے آپ نہ پوچھے تو بتاؤ کتنی ٹینشن پیدا ہو، آدمی کتنا الجھن کا شکار ہو، یار یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ میں ایک بات چل پڑی تو بات عرض کرتا ہوں۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان ایک بیان کیا اور بیان جلسہ تھا، تو جیسے اسٹیج پر تشریف لائے تو بعض لوگ عادت ہوتی ہے خسر 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 بیان کے دوران کرتے ہیں، تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے سخت لہجے فرمایا بکواس بند کرو، اور اپنا بیان جاری فرمایا۔ اب دوسرے دن جلسہ بہاولپور میں تھا، جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں ایک آدمی نے سوال کیا کہ ہم تو آپ کے بارے میں سنتے تھے کہ آپ بڑے بردبار، بڑے متحمل اور بڑے ماشاءاللہ متین آدمی ہیں، اور آپ بھی کہتے ہیں بکواس بند کرو، آپ بھی ایک آدمی کی بات کو بکواس کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا جب بیان کا وقت ہو اور کوئی آدمی بیان کے درمیان ایسی باتیں غلط کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا جی بکواس۔ تو کیا بکواس کو جاری رہنا چاہیے بند ہونا چاہیے؟ کہا جی بند ہونا چاہیے۔ فرمایا میں نے بھی کہا بکواس بند کرو، تم بھی کہتے بکواس بند ہونا چاہیے، تو میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔